بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور بہنوں بھائیوں، آج ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور مبارک نام پر گفتگو کریں گے۔ یہ نام ہے الناطق۔ ناطق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے کئی معانی ہیں: کلام کرنے والا، حق کو بیان کرنے والا، خاموشی کو توڑ کر روشنی پھیلانے والا، ایسی زبان جو حکمت و بصیرت سے معمور ہو۔ اور جب یہ نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے وہ ہستی جو اللہ کے حکم اور وحی کے ذریعے حق بات دنیا تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو زبان عطا فرمائی وہ دنیا کی سب سے بلیغ، سب سے فصیح اور سب سے پر اثر زبان تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو ہر لفظ دل میں اتر جاتا۔ آپ کے جملے مختصر ہوتے لیکن ان میں کائنات کی حکمت پوشیدہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اوتیت جوامع الکلم، یعنی مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ جامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے جملے میں بہت زیادہ معانی اور رہنمائی موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن میں صاف صاف فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو صرف وحی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ وحی الہی کی روشنی میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ہر جملہ ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ عرب دنیا میں اس وقت فصاحت اور بلاغت کی انتہا تھی، بڑے بڑے شاعر اور خطیب تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا، جب آپ نے خطبہ دیا تو سب کے سب دنگ رہ گئے۔ حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کا مشہور خطیب اور شاعر تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو کہا: خدا کی قسم، یہ نہ شاعری ہے، نہ جادو، نہ کہانت، اس کے الفاظ میں ایسی مٹھاس ہے، ایسی عظمت ہے کہ اوپر سے بارش کی طرح برستے ہیں اور نیچے سے زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نطق۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جس میں میں پوری زندگی قائم رہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ ایک جملہ پوری زندگی کا راستہ سمجھا دیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں دشمنوں کے سامنے جب آپ کے پاس انتقام لینے کا پورا موقع تھا، آپ نے صرف چند الفاظ بولے: لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھے وہ الفاظ جو دلوں کو بدل دیتے تھے۔ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا: اے لوگو، یاد رکھو، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر، فضیلت صرف تقوی سے ہے۔ یہ اعلان ایسے الفاظ میں کہا جو آج بھی پوری دنیا کے لیے انسانی حقوق کا سب سے بڑا منشور ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کی تلقین کی، زبان کو ہمیشہ خبر کے لیے استعمال کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصفت۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ناطق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زبان کو ہمیشہ حق، نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں سچائی اور نرمی اپنائیں، فضول گوئی، جھوٹ اور سخت کلامی سے بچیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صرف حق نکلا، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ قیامت تک کے لیے روشنی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ناطق کے حروف ابجد ہیں 753 753۔ درود مبارک اس طرح پڑھیں گے: اللہم صلی علی محمد سید الناطقین۔ اگر کسی گھر یا دکان میں خون کے چھینٹے پڑتے ہوں یا ایسا صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہو تو چلتے ہوئے دریا یا نہر کا پانی لا کر اس نقش کو کالی سیاہی سے لکھیں اور مٹی کے گھڑے میں ڈالیں اور اس کے چھینٹے کونوں میں لگائیں۔ بفضل خدا آئندہ کے لیے کبھی خون کے چھینٹے نہیں پڑیں گے، اور پہلے کے بد اثرات ہوں گے ان کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق میں عزت اور شہرت ہو تو اس درود مبارک کو کسی صاحب کرامت بزرگ کے مزار پر جا کے پڑھے اور اللہ سے دل سے اپنے مقصد کی دعا کرے۔ اللہ نے چاہا تو مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اگر کسی کو آنکھوں میں درد ہو اور کسی بھی دوا یا دم سے آرام نہ آئے تو اس درود مبارک کو گلاب کے عرق پر دم کرے اور اس کو آنکھوں میں ڈالے اور اس نقش کو اپنے بازو یا گلے میں باندھے۔ علم و عمل میں ہر طرح سے مکمل فتوحات حاصل کرنے کے لیے اس درود مبارک کو رات کو سونے سے پہلے حروف ابجد کی تعداد کے مطابق ورد کریں اور سو جائے، لیکن اسے لیٹ کر مت پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں اور جب نیند آئے تب سو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہن، اس کا نقش بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نطق و حکمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا